इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जो किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी होती। अव्वल खान के ज़ख़ीरे में इस साख्त की मुतअद्दिद अंगूठियां थीं जिन पर सुर्ख और सब्ज कैप्सूल चढ़े हुए थे। सुर्ख कैप्सूल आर्जी तौर पर मफलूज और बेहोश कर देने वाले महलूल से भरे हुए थे, जबकि सब्ज कैप्सूल मोहलक थे। इनमें सरीउल असर जहर भरा हुआ था। इन अंगूठियों का कमाल यह था कि इनमें भरा हुआ महलूल कम अज कम 4-5 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। खाली हो जाने वाले इस्तेमाल किए हुए कैप्सूल सिरिंज के जरिए दोबारा भरे जा सकते थे। मोहनी ने गाड़ी जिस सड़क पर मोड़ी थी वो ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन दोनों तरफ दफातर वगैरह न होने की वजह से उसका एक हिस्सा सरे शाम ही वीरानी का मंजर पेश करने लगता है। दफातर वगैरह में छुट्टी होने के बाद ये वीरानी और गहरी हो जाती थी। इस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बजे का अमल रहा होगा। सड़क पर तारीकी और वीरानी के इम्तिजाज ने माहौल को खासा मुहेब बनाया हुआ था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मोहनी की टांग पर रखा। खौफ और वसवसों का वो एक एक लम्हा जानलेवा था। मेरी सरकत पर मोहनी जरा सी कसमसाई, लेकिन उसने कोई एहतजाज नहीं किया। वो बख्शी की जुबानी सुन चुकी थी कि मैंने उसके हुस्न शबाब की हर कशिश को मुस्तरद कर दिया था। शायद उसकी मजरू अना को मेरी इस मायूब हरकत से कोई तस्कीन मिली थी। शायद उसने सोचा होगा कि मैंने तारीकी में पहला मौका मिलते ही उससे अपने इब्तदाई रद्द अमल पर मुआज़त करने की अमली कोशिश की थी। सबब कुछ भी रहा हो, उसकी खामोशी का वो पहला लम्हा मेरे दिल को शेर कर गया। अंगूठी में जड़े हुए कैप्सूल को मैं पहले ही अंदर के रुख पर घुमा चुका था। मैं नरमी से उस मखसूस उंगली पर दबाव डाला। मोहनी के होंठों से एक दबी दबी और अधूरी सी सिसकारी निकली और स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ उसका अकलौता हाथ फिसल कर उसकी गोद में आ गिरा। ओह, इसे क्या हुआ? घबराई हुई आवाज में वो अल्फाज अदा करते हुए मैंने फुर्ती से स्टीयरिंग थाम लिया, वरना गाड़ी लहरा कर फुटपाथ पर चढ़ गई होती। क्या हुआ? मेजर बख्शी पीछे से उचक कर मेरे सर पर सवार हो गया। तुम क्या बदमाशी कर रहे हो? अभी मैंने मोहनी की हल्की सी सिसकारी सुनी थी। इसे शायद मिर्गी वगैरह का कोई दौरा पड़ा है। पुरतजवीज लहजे में तबसरा करते हुए मैंने अचानक ही हैंडल ब्रेक का लीवर खींच लिया। सड़क पर कार के अकबी टायर चिचराए और वो लहराती हुई एक झटके से रुक गई। इंजन गेयर में था, इसलिए वो भी हिचकी लेकर बंद हो गया। इस कार्रवाई के नतीजे में मेजर बख्शी का तवाजुन बिगड़ गया। वो अगली नशिस्तों के दरमियान उलटकर सर के बल डैशबोर्ड के निचले हिस्से से जा टकराया। उसका मुंह से मुगलजात का तूफान शुरू हुआ ही था कि मैंने उसकी गर्दन नाप ली। वो इतना मुश्तिल था कि उसे अपनी गर्दन में सुई की चुभन का एहसास तक न हो सका। रबड़ के कैप्सूल से खारिज होकर उसकी गर्दन में उतरने वाले महलूल ने फौरन ही उसकी जुबान बंद कर दी। मेजर बख्शी से हारी हुई बाजी मैंने चंद ही लम्हों में जीत ली थी। मेरे सर पर अपनी धुन सवार थी। मैंने कॉलर से घसीटकर उसके साकित जिस्म को पिछली नशिस्त और पायदान पर डाल दिया। मोहनी पंडित के नर्म और नाजुक वजूद पर वही अमल दोहराकर मैं चंद मिनट में अपनी वापसी का सफर शुरू कर सकता था। मैंने मोहनी को ड्राइविंग सीट पर से हटाने के लिए उसे हाथ लगाया ही था कि बराबर में पुरशोर इंजन वाली एक फरसूदा सी पिकअप आकर रुकी। ओहो, चलो सजनों, उतर कर घेर लो साड़ों को। पिकअप के अगले हिस्से से एक भारी आवाज आई। गाड़ी में हदूद आर्डिनेंस का केस बन रहा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पुलिस की नागहानी मुदाखलत के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। कई मुसल्ला और बावर्दी सिपाही पिकअप में से बरामद हुए और अपनी राइफलें सीधी करके मुझे गाड़ी से नीचे उतरने का हुक्म देने लगे। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मुझे खौफ हुआ कि मैंने इस गश्ती पार्टी के हदायत की तामील में ताखीर की तो कहीं वो मुझे बाड़ पर ही ना रख ले। मैं दोनों हाथ उठाकर गाड़ी से उतर गया। इनका अफसर ताकतवर टार्च की रोशनी में बेहोश मोहनी का जायजा लेते हुए बोला, लोंडिया तो बहुत जोरदार है, कहाँ से अगवा करके लाया है? वो गाड़ी चलाते चलाते बेहोश हुई है। तुम देखते नहीं कि वो ड्राइविंग सीट पर है? मैंने कमजोर मुदाफाना लहजा में कहा। अय मुँह जोरी मत कर ओए। वो गजबनाक फिक्रा अधूरा रह गया क्योंकि उसी लम्हे एसटीएफ वालों की गाड़ी तेजी से आगे निकल कर रुकी और ब्रेकों की चीख के साथ ही उसकी नफरी बाहर आ गई। इस वक्त इनकी तादाद घटकर सिर्फ 3 रह गई थी। इन तीनों की उकाबी नजरों ने लम्हा भर में सिचुएशन समझ ली थी।
इस वक्त तक मैं अपने जोशो खरोश में उन्हें बिल्कुल फूला बैठा था। इन्हें देखते ही मेरा हौसला बहाल हो गया। कार्य सरकार के नाम पर अपनी राइफल नीची कर दो। एसटीएफ के सीनियर एहलकार ने दूर ही से ताकमाना लहजा में कहा। तुम्हारा इंचार्ज इधर आ जाए, अलहदगी में बात करनी है। एक सब इंस्पेक्टर कुछ बुड़बुड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। साफ जाहिर था कि इस वाक़े में एक सादा पोश पार्टी की मुदाखलत उसे नागवार गुजरी थी। एसटीएफ वाले की आवाज़ में कुछ ऐसा एतमाद और तहक्कुम था कि मेरी तरफ उठी हुई राइफलें झुक चुकी थीं। मैंने मौका से फ़ायदा उठाकर अपने हाथ भी गिरा लिए थे। एसटीएफ के 2 आदमी पेशकदमी करके मेरे और पुलिस वालों के दरमियान हायल हो चुके थे। सर हम पीछे रुके हुए थे। इनमें से एक बताने लगा, समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी रुक गई है तो हम क्या करें। इतने में ये मोबाइल आ गई। अच्छा हुआ कि मोबाइल रुकने से तुम आ गए, वरना मैं तुम्हारी पार्टी को तो भूल ही चुका था। सब इंस्पेक्टर और एसटीएफ वाले के मुज़ाकरात के दरमियान लम्हा भर के लिए टार्च रोशन हुई और चंद सानियों बाद वो दोस्ताना अंदाज में हमारी तरफ आ गए। गाड़ी में बैठो। सब इंस्पेक्टर ने आते ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। ये पुलिस का केस नहीं है। इतना कहकर वो मुल्तजियाना लहजे में एसटीएफ वाले से मुखातिब हुआ। सर आप मुजरमों को इस गाड़ी समेत यहाँ से ले जाएंगे ना? उसने बराह रास्त कोई जवाब देने के बजाय इस्तफसार तब निगाहों से मेरी तरफ देखा। मर्द को हम अपने साथ ले जाएंगे, लड़की गाड़ी में इसी तरह बेहोश पड़ी रहेगी। मैंने मोबाइल के हेडलैम्प्स के इनेकास में सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर इज़्तिराब उमड़ता देखा। सर ये आपका केस है, अब दोनों मुजरमों को गाड़ी समेत ले जाओ ना। मेरी अहमियत का अंदाजा हो जाने के बाद सब इंस्पेक्टर बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ था। लड़की हमारे लिए बेकार है, गाड़ी की हमें जरूरत नहीं है। मैंने उसकी पेशकश का सबब जाने बगैर जवाब दिया। फिर ऐसा करो कि गाड़ी को लड़की समेत यहाँ से ले जाकर कहीं और छोड़ देना। उसने चंद लम्हों के बाद मुतज़ब्ज़ब अंदाज में जुबान खोली। यहाँ रहने में क्या परेशानी है? मैंने उलझ कर दरियाफ्त किया। ये मेरा एरिया है सर। वो खुल गया। अभी पहाड़ जैसी रात पड़ी है, मुझे गाड़ी और लड़की की बरामदगी दिखानी पड़ेगी। ये बड़े घर की मालूम होती है, मैं बिला वजह रगड़े में आ जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मेरी पेटी और फूल उतर जाएं। उसकी बात समझ में आने वाली थी। मेरे साथी ने उससे पूछा, तुम्हारे थाने की हद कहाँ खत्म होती है? वो इस सवाल पर खुश हो गया। हद के साथ थाना ही बदल जाए तो क्या बात है, एसएचओ साहब से इनाम मिल जाएगा। वो उसे अपने थाने की हदूद बताने लगा। मैंने एसटीएफ के 2 आदमियों को मेजर बख्शी की मुंतकिली पर मामूर कर दिया। सिपाही भी इस काम में पेश थे। मोबाइल हमसे पहले ही आगे रवाना हो चुकी थी। मैं एसटीएफ वालों की गाड़ी में था। एक आदमी मोहनी को गाड़ी समेत ला रहा था। लकी स्टार के करीब मोहनी और उसकी गाड़ी को छोड़कर तीसरा आदमी भी हमारे पास आ गया और हम तेजी के साथ स्टेशन 4 की तरफ रवाना हो गए। मेजर बख्शी की अगवा की कार्रवाई पूरी राजदारी के साथ की गई थी, मगर हम में किसी को भी यह गलत फहमी नहीं थी कि इसके दोस्त और अफसरान इसे उठा ले जाने वाले नाम से बेखबर रहेंगे। इस किस्से में मोहनी और 2 मकामी बदमाश गैर मुतवक्का तौर पर मुलव्विस हो गए थे। वो 3 गवाह ना होते तब भी बख्शी के ऊपर वाले ये जानते होंगे कि वो इस रात गायब होने से पहले मुझसे फैसला कुन मुलाकात के लिए क्लब आया था। अपने दुश्मनों के लिए मैं इन दिनों कर्नल जमाल दस्ती बना हुआ था। इसी रूप में वो मेरे ठिकाने से भी वाकिफ थे। रास्ते में बख्शी के होश में आने के आसार पैदा हुए तो मैंने अंगूठी के कैप्सूल में बचा हुआ सारा सयाल उसके बदन में मुंतकिल कर दिया और वो दोबारा गहरी बेहोशी की आगोश में चला गया। मैं इत्मीनान से अपने अगले लाहे अमल के बारे में सोचता रहा। स्टेशन 4 में उसे बेहोशी की हालत में बेतुस्तो पा करके लाकअप में डाल दिया गया। खाने की मेज पर उसके मुस्तकबिल का मामला हमारे ज़ेरे गौर था। बख्शी से इख्तिलाफात पैदा होने तक मेरे और उसके मरासिम में खासी गर्म जोशी रही थी। यही वजह थी कि हमें उसकी सरगर्मियों से पूरी वाकफियत थी। मजीद इंकिशाफात की उम्मीद में उसे जिंदा रखकर बाज़पुरस्त और तशद्दुद का निशाना बनाना वक्त का ज़िया होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकता था कि उसके सफारत खाने और कौंसलेट ऑफिस में कौन कौन जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्विस था। मेरे नज़दीक इन नामों की कोई अहमियत नहीं थी। हमारे खुफिया इदारे इनसे बेखबर नहीं हो सकते थे। एक आम सी बात थी कि हर एक ममालिक एक दूसरे के मुल्क में मुतय्यन किए जाने वाले सफारती अमले में ज़रूरत के मुताबिक 2-4 एजेंट भी शामिल कर देते हैं। आला हुकाम ऐसी तकर्रियों से वाकिफ होने के बावजूद अपनी मसलहतों के तहत आम हालात में कोई एतराज़ नहीं करते। कशीदगी और महाजराई की हालत में पकड़ धकड़ मार धाड़ और एहतजाज का सिलसिला चल निकलता है, जिसमें हर कार्रवाई पर जवाबी कार्रवाई जरूरी की जाती है। वीरा और सुल्तान शाह की मुत्तफिका राय थी कि जूती के नीचे आए हुए मूजी को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मेजर बख्शी को पहली फुर्सत में ज़िबा करके पैवंदे खाक कर देना चाहिए था, मगर अव्वल खान पूरी तौर पर कोई राय देने से गुरेज कर रहा था। ये पेश गोई तुम्हारी ही थी कि डैनी ने बख्शी को ना उठाया तो बख्शी इसे घेर लेगा।
آج رات تمہارا یہ خدشہ درست بھی ثابت ہو گیا۔ پھر تم خاموش کیوں ہو؟ ویرا نے اول خان سے پوچھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کا ختم ہونا ضروری تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ڈینی کامیاب واپس آیا، وہ بولا۔ اب سوال اس کے مستقبل کا ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں تم سے متفق ہوں۔ اول خان کے جواب دینے سے پہلے میں بول پڑا۔ وہ ایک سفارتی افسر ہے، اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ویرا دیدے پھاڑ کر حیرت سے تقریباً چیخ پڑی۔ کیا اس سے پہلے تم نے سفارتی عہدیداروں پر ہتھیار نہیں اٹھائے تھے؟ مجھے معلوم تھا کہ تمہارا بنیادی اعتراض یہی ہوگا۔ میں نے اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، ان واقعات میں میری پوزیشن مختلف تھی، یا پھر میرے ہاتھوں مارے جانے والوں کو کسی قسم کا سفارتی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ تمہارا دماغ الٹ گیا یا پھر میرا حافظہ جواب دے گیا ہے؟ وہ میری بات کاٹ کر بولی۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ سفارتکاروں کے قتل پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ کوئی حکومت اپنے تمام قانون شکن عناصر پر قابو پانے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ حیثیت سے میں کچھ بھی کرتا پھروں، حکومت پر صرف اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، الزام نہیں آتا۔ اس پر معذرت بھی کی جا سکتی ہے، اول خان نے درمیان میں لقمہ دیا، لیکن ایس ٹی ایف کے کرنل جمال دستی کی کارروائی گلے پڑ سکتی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور کچھ ہو نہ ہو، بھارت میں ہمارے سفارتکاروں کے لیے مساوی یا اس سے زیادہ سنگین خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میجر بخشی کی جگہ ہمارے 2 بہترین آدمی مار دیے جائیں۔ تمہاری زبان سے یہ باتیں عجیب اور ناقابل یقین لگ رہی ہیں، وہ بڑبڑائی۔ اس لیے کہ اس موضوع پر آج کھل کر بات ہوئی ہے، ورنہ پہلے بھی میں نے ان نزاکتوں کا خیال رکھا ہے۔ میرے بارے میں تم بلا وجہ بدگمان ہو رہی ہو۔ میں گڑے مردے نہیں اکھاڑنا چاہتی، ورنہ واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو تمہارے نئے اصول سے ذرا بھی میل نہیں کھاتا۔ تم کوئی ایک مثال دو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ میں نے اسے دعوت دی۔ ویرا پر وقت پڑ گیا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد بولی، میں شری مان کا نام نہیں لوں گی، کیونکہ اسے تم نے نشے کی حالت میں مار کر سمندر میں غرقاب کر دیا تھا۔ راسل میڈا اور امریکی میرین کمانڈوز کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ راسل میڈا ایک مستند مجرم تھا۔ میرین کمانڈوز کے بارے میں امریکی یہ بتانے سے قاصر رہے تھے کہ ان کا جدید ترین ہیلی کاپٹر اتنے بڑے مسلح جتھے کو لے کر ساحل سے میلوں دور سوراب گوڈ سے ملحق ویرانے میں نیچی پرواز کیوں کر رہا تھا۔ مجھے ان واقعات کی ہر تفصیل یاد تھی۔ یہ تمہارا کہنا تھا کہ راس المیڈا قاتل اور دہشت گرد ہے۔ امریکیوں نے راڈنی آرک کے نام سے اسے سفارتی مراعات دی ہوئی تھی۔ ویرا نے اصرار کیا۔ راس المیڈا کی اصل شناخت ناقابل تردید تھی۔ اس مرحلے پر اول خان نے میری مدد کی۔ پاکستان سے اس کی لاش واپس حاصل کرنے کے لیے امریکیوں کو اپنے دعوے سے دستبردار ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے پاکستان سے راس المیڈا کی لاش کی وصولی کے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ راڈنی آرک نامی سفارتکار کا قصہ ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اگر اسے زندہ چھوڑنا تھا تو اس پر ہاتھ ڈال کر غلطی کی گئی۔ ویرا نے پینترا بدل لی۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، میں نے سگریٹ سلگا کر بے پرواہی سے کہا۔ کھانے کے دوران میں شروع ہونے والا وہ مباحثہ آخر کار دم توڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویرا غزالہ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں سلطان شاہ کو سونے کا مشورہ دے کر اول خان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں بہت دیر تک مسائل میں سر کھپاتے رہے۔ 12 بجے خبر ملی کہ میجر بخشی ہوش میں آ چکا تھا اور بری طرح شور مچا رہا تھا۔ ہم دونوں اس کی مزاج پرسی کے لیے چل دیے۔ وہ بیرک کے ایک کمرے میں کسی چوپائے کی طرح بندھا ہوا ننگے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہونے کی وجہ سے وہ شدید بے بسی کے احساس میں مبتلا تھا اور مسلسل مغلظات بک رہا تھا۔ دروازے پر آوازیں سنتے ہی اس کی آواز میں تیزی آ گئی تھی۔ زبان کو لگام دو بخشی، میں نے اس کے سر پر پہنچ کر گھراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اسی وقت چاقو سے تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تم جو چاہو کر لو، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ وہ ہلکے بل چیخا، تم سور کے بچے اور درندے ہو، مجھے معلوم ہے کہ اب تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ یہ تمہاری دہشت زدگی کی علامت ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے چڑھتے ہوئے سانسوں کے درمیان پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی تفریح کے بعد تمہیں آزاد کر دیں گے، میں نے جواب دیا۔ تم جھوٹے اور سفاک ہو، میں تمہاری کسی چال بازی میں نہیں آؤں گا۔ یہ کوئی چال بازی نہیں ہے، اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ میں نہیں مانتا۔ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ اس کی بے اعتباری قابل فہم تھی۔ تم مجھے کیوں اٹھا لے جانا چاہ رہے تھے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کاش میں کامیاب ہو جاتا تو دیکھتا کہ تم کتنا بول سکتے ہو۔ میرے بارے میں تمہارے دماغ پر شیطان سوار ہے، تم بلا وجہ میری طرف سے بدظن ہوئے ہو۔ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت قدر نرمی سے کہا۔ تمہاری بازی تم پر الٹ کر میں نے ثابت کر دیا کہ تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم جمال دستی نہیں، ڈینی ہو۔ ہمیں دھوکہ دے کر اب تک کامیابیاں حاصل کرتے رہے ہو۔ میری بات لکھ لو کہ اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تمہاری حالت قابل رحم ہے، اس وقت تمہیں آئینے میں بھی اپنے عکس کی بجائے ڈینی نظر آئے گا۔
آج کل ہم خود اس کی تلاش میں اور وہ غائب ہے۔ میں زندہ رہا اور آزادی مل گئی تو تمہیں دکھاؤں گا کہ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو۔ تم زندہ رہو گے اور آزادی بھی مل جائے گی، مگر اس حالت میں کہ دوسرے تم کو دیکھ کر عبرت سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس کے دماغ سے خناس نکالنے کے لیے میں صفاقانہ لہجے میں کہا، تم خود اس حالت کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے شیطانی ذہن میں ایسے ہی خیال آ سکتے۔ یہ نہ بھولنا کہ میرے ساتھ ہونے والے سلوک کا بہت ظالمانہ بدلہ لیا جائے گا۔ تمہارے ہم وطن میرے ملک میں بھی ہیں، تمہاری ہر حرکت کا خمیازہ انہیں بھگتنا ہوگا۔ میری دلی آرزو ہے کہ رہائی سے پہلے تمہارے اوپر کچھ سرجری کی جائے۔ میں نے اول خان کو آنکھ مار کر ہلکی سی حسرت سے کہا، تمہاری آنکھیں سلامت رہیں لیکن بینائی کی نسیں کاٹتی جائیں۔ زبان موجود ہو لیکن حلق سے آواز پیدا کرنے والے عضلات نکال دیے جائیں۔ انگوٹھوں اور انگلیوں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تاکہ تم لکھنے کے قابل نہ رہو۔ تم ہر بات سن سکو مگر اپنے دل کی بات کسی تک نہ پہنچا سکو۔ تم اپنی اس بکواس سے مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ وہ خوف سے بھیچی ہوئی آواز میں چیخا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ گڈ، ابھی میں نے تم کو اپنی آرزوؤں کے بارے میں بتایا ہے۔ میں تمہارے ساتھ مخلص تھا مگر تم نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر کے میرا دماغ الٹ دیا۔ میں نے جوابی وار کر کے تمہیں زیر کر لیا۔ میں نے کئی ذہنی کلابازیاں کھانے کے بعد اپنی گفتگو کو ایک متعین رخ دیتے ہوئے کہا، میری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے تمہیں وہاں چھوڑا اور نہ قتل کیا بلکہ اسٹیشن 4 اٹھا لایا۔ میرا خیال تھا کہ اول خان خوش ہوگا مگر یہاں مجھے مات ہوگی۔ تم اتنے مکار اور فریبی ہو کہ اب میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تمہیں بہت جلد سچ اور جھوٹ کا علم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آواز میں ہلکی سی آزردگی سمولی۔ تمہاری گرفتاری پر اول خان کو بھی وہی اندیشے ہیں جن کا ذکر تم نے کیا ہے۔ نئی دہلی میں پاکستانی عملے کے بارے میں وہ فکر مند ہے۔ اب تم براہ راست اس کی تحویل میں ہو۔ عملی طور پر معطل ہوں۔ مجھ سے میری غیر ذمہ داری کے بارے میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے وہ تمہیں آزاد کر دے۔ پہلی مرتبہ اس کی آواز میں امید کی رمق پیدا ہوگی اور اس نے نیچی آواز میں بے اعتباری سے پوچھا، کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے آج ہی آزادی مل جائے گی؟ اس وقت یہی صورت بن رہی ہے، آگے تمہارے ستاروں کی چال ہوگی۔ مگر تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ تم سے شاید یہ میری آخری ملاقات ہو، بعد میں دوسرے لوگ آئیں گے، تم انہیں ہر کہانی سنا سکتے ہو، مگر یہ نہ بتانا کہ میں تمہارے یہاں اوبی کے لیے کام کر رہا تھا۔ تم نے دہشت سے میرا خون خشک کر دیا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سنائی ہوئی خوشخبری سچ ثابت ہوئی تو میں تمہارے راز اپنے سینے میں محفوظ رکھوں گا۔ اس بار میجر بخشی کی آواز مزید دھیمی بلکہ رازدارانہ ہوگی۔ ڈینی نے میرا مستقبل نگل لیا، میں نے حسرت سے کہا، شاید میں کبھی بھی انعام کا حقدار نہ بن سکوں۔ اب مجھے فورس سے بھی جانا ہوگا۔ مجھے اشتعال دلا کر ایک غلط قدم اٹھانے پر تم نے مجبور کیا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ بگڑ گیا۔ تم روزگار کی فکر نہ کرو، جب چاہو میرے پاس آ جانا۔ تم جیسے ذہین آدمی بھوکوں نہیں مر سکتے۔ اس کا اشتعال پانی کے بلبلوں کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ تمہارے بارے میں مجھے اپنے اندازے کی غلطی کا اندازہ اسی وقت ہو گیا تھا جب میں نے تمہاری خالی جیبیں ٹٹولی تھی۔ یہ بتاؤ کہ موہنی پنڈت کہاں ہے؟ اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی؟ میں مرا ہوا شکار نہیں کھاتا، خود مار کر کھاتا ہوں۔ میں نے اس کے آخری سوال پر ہلکی سی توشی سے جواب دیا۔ اسے کار سمیت چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب تک وہ ہوش میں آ کر اپنے گھر واپس لوٹ چکی ہوگی۔ میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میری بنچیں ڈھیلی کر کے بلائنڈ فولڈ اتار دو، میں تمہارا ممنون رہوں گا۔ اس وقت میں بہت اذیت اور بے بسی کے احساس سے گزر رہا ہوں۔ اس نے خوشامد کی۔ سوری میجر، میں نے کہا، یہ رعایتیں دوسروں کے ذریعے ملیں تو بہتر ہوگا۔ میں بہت مخدوش پوزیشن میں ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ میجر بخشی سے وہ ملاقات بہت سود مند رہی مگر وہ فائدہ اول خان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ واپسی پر وہ راستے میں سوال کر ہی بیٹھا، تم نے بلا وجہ اس پر وقت برباد کیا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لی۔ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ میں کرنل جمال دستی ہوں۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کرنل جمال دستی کو اب ویسے بھی غائب ہو جانا ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ کرنل جمال دستی کے فنگر پرنٹس امریکیوں کی تحویل میں ہیں۔ بخشی کے ذریعے اوبرائن کو یہ یقین دلانا ضروری تھا کہ ڈینی ایک الگ شخصیت ہے۔ ان فنگر پرنٹس کی صحیح شناخت کے بعد میرے لیے کافی دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ بات اول خان کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ اس طریقہ کار کے تحت کرنل جمال دستی کا کردار اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ وہ میجر بخشی کی رہائی کا معاملہ اگلی صبح کے لیے ملتوی کرنا چاہ رہا تھا مگر میں اس پر فوری عمل درآمد کا خواہاں تھا۔ میجر بخشی ایک آزاد طبیعت شخص تھا۔ رات کو اس کی واپسی میں دیر سویر کسی کے لیے فکر مندی کا باعث نہیں ہو سکتی تھی۔ اس رات وہ ویسے بھی موہنی پنڈت کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ زیادہ سوچنے والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے تھے وہ اس لڑکی کے ساتھ کہیں رک گیا ہوگا
رات گزر جانے کے بعد وہ معاملہ یکایک سنگین رخ اختیار کر سکتا تھا۔ اس کے غائب ہونے کی خبر بھارتی دارالحکومت میں پہنچتی تو وہاں فوری طور پر کسی سنگین جوابی کارروائی کا آغاز بھی ہو سکتا تھا۔ ان خطرات کی بنا پر سورج طلوع ہونے سے پہلے بخشی کی رہائی ضروری تھی۔ میری کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اول خان کی میجر بخشی سے ملاقات ضروری تھی۔ اس خانہ پوری کے بعد صبح 3 بجے بخشی کو آنکھیں کھولے بغیر اسٹیشن 4 سے 2 افراد کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تاکہ بخشی کو کسی مناسب جگہ پر چھوڑا جا سکے۔ آج تک ہمیں ان لوگوں کی سرگرمیوں کی خبریں مل رہی تھیں۔ یہ بھی معلوم تھا کہ وہ تمہاری تلاش میں کیا گل کھلانے والے ہیں، لیکن اب یہ باب بند ہو گیا۔ اول خان نے چارپائی پر دراز ہوتی ہوئی تھکی ہوئی آواز میں کہا، اب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اسٹیشن 4 کا موجودہ محل وقوع ہمارے دشمنوں کے علم میں آ چکا ہے۔ میری تلاش میں وہ ادھر کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سوراب گوٹ والا ویرانہ نہیں ہے اور اس علاقے کا رخ کرنے والے اس کے نتائج جانتے ہیں۔ صرف محل وقوع جان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ رازداری ہماری ترجیحات میں سر فہرست۔ میں نے اسے یاد دلایا وہ ترجیحات اب بے معنی ہیں۔ انہیں ملک بھر میں فورس کے اسٹیشنوں کی تعداد تک معلوم ہے۔ ہم اپنے رازوں کو کب تک پوشیدہ رکھ سکتے ہیں؟ مقاصد کا باہمی تصادم ہمیں تقریباً روبرو لے آیا ہے۔ ہم ان کی معلومات کے وسیع اور جدید ترین وسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بعد میں سوچا جائے گا۔ فی الحال 2 نام ہمارے سامنے ہیں، دھن راج اور موہنی پنڈت۔ یہ دونوں ہمارے شہری ہیں۔ ہمارے شہری ضرور ہیں مگر دونوں ہندو ہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اخبارات مقامی ہندو مافیا کی مذموم سرگرمیوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ ان کے خلاف اقدام کی خبروں کو اچھالیں گے۔ کشیدگی اور منافرت کے ایسے اندیشے بعض مجرموں کو حساس بنا دیتے ہیں۔ اسپیشل ٹاسک فورس کاغذ پر اپنا وجود نہیں رکھ۔ ان دونوں خاندانوں کے بارے میں خفیہ ادارے کا ریکارڈ مکمل ہونا چاہیے۔ اول خان نے میری بات کاٹ دی۔ دھن راج کا نام ہر خفیہ لسٹ پر ہے۔ کلمونی اور اس کے باپ کے بارے میں بھی ابتدائی بریفنگ جاری کر دی جائے گی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح مجھے بیدار ہوتی 2 باتیں بیک وقت یاد آئیں۔ پچھلی رات کی افراتفری میں ان دونوں بدماشوں کو بھول بیٹھا تھا جو میجر بخشی کی پشت پناہی کے لیے مسلح ہو کر کلب پہنچے ہوئے تھے۔ دوم یہ کہ میری مدد کے لیے کلب جانے والے STF کے جوانوں کی نفری زیادہ تھی مگر واپسی پر صرف 3 آدمی میرے ساتھ آئے تھے۔ بقیہ کہاں تھے؟ اول خان ہم لوگوں سے پہلے بیدار ہو کر دفتر جا چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر ہم لوگ یکجا ہوئے تو پچھلی رات کو دیر سے کیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں متعدد سوالات تیار تھے۔ رات کو ہونے والے تبادلہ خیال میں سلطان شاہ ویرا کا ہم نوا تھا۔ ویرا اس بارے میں چپتے ہوئے سوالات کرتی رہی لیکن سلطان شاہ اپنے موقف سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا وہ لایا گیا، رکھا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا، بحث بے سود ہے۔ ہماری بیداری کی خبر پا کر اول خان کچے میدان میں دھول اڑاتا ہوا اپنی جیپ میں آ پہنچا۔ اوہ ناشتہ بھی چل ہی رہا ہے، اس نے آتے ہی کہا۔ ایک گرما گرم پیالی ملے تو میرے پاس ایک اچھی خبر ہے۔ پہلے اچھی خبر سناؤ پھر چائے ملے گی، ویرا نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ اول خان نے حمایت طلب نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ویرا کا مطالبہ درست اور جائز ہے۔ رات موہنی پنڈت کی ہوش میں آنے سے پہلے پولیس اس کی گاڑی تک پہنچ گئی تھی۔ اول خان نے بتایا ہوش میں آنے پر اس نے خود کو پولیس والوں کے درگے میں پایا تو سراسیمہ ہو گئی اور پولیس کو کوئی بیان دیے یا شکایت درج کرائے بغیر گھر واپس چلی گئی اور پولیس نے اسے آرام سے گھر جانے کی اجازت دی تھی۔ غزالہ نے پوچھا اسے کچھ نہ کچھ خفت تو اٹھانی پڑی ہوگی؟ اس نے کہا کہ وہ نشے کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے گاڑی روک کر کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ اس نے شکایت نہیں کی، پھر بھی شراب نوشی پر اس کا چالان ضرور ہونا چاہیے تھا۔ وہ آج کل بہت اونچی اڑ رہی ہے، ویرا نے حسدانہ لہجہ میں کہا۔ اقلیتیں امتناع شراب کے قانون سے مستثنی ہیں۔ اس نے اسی دلیل کا سہارا لیا ہوگا۔ ویسے بھی وہ ایک مشہور ماڈل گرل ہے، اس کے ساتھ نرمی برتی گئی ہوگی۔ اقلیتوں کو شراب نوشی کی اجازت ہے لیکن نشے میں ڈرائیونگ کرنا ایک الگ جرم ہے جس پر یورپ اور امریکہ میں بھی سخت کارروائی کی جاتی۔ یہ ٹریفک پولیس کا معاملہ تھا، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کوئی ٹریفک والا دستیاب نہ رہا ہو، کیا ہم اسے خوشخبری کہہ سکتے ہیں؟ ویرا نے منہ بنا کر مجھ سے پوچھا۔ اس کی رپورٹ پیچیدگیاں پیدا کر سکتی تھی کیونکہ اس کے بیان میں کرنل جمال دستی اور میجر بخشی کے ناموں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا۔ میں نے کہا اس نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ویرا نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ تم اس کی خاموشی میں اپنے فائدے کے پہلو تلاش کر رہے ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ موہنی اور میجر بخشی کا تال مل کیسے مل گیا۔ اول خان نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے سیدھی معلوم ہوتی، تو اس کی خاموشی کو سیدھا پن مت سمجھو، بہت چالاک لڑکی ہے۔ بوکھلاہٹ میں کوئی غلط قدم اٹھانے کی بجائے
اس نے ہوشیاری کا ثبوت دیا ہے، میں نے اس کی تصدیق۔ پولیس سے جان چھڑا کر اس نے بخشی سے رابطہ کیا ہوگا، اور پھر وہی کیا جو بخشی چاہتا تھا، کیونکہ وہ بخشی کی اعلی کار ہے۔ شہر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے رجھا کر بخشی کے نام میں پھنسایا ہوگا۔